تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ سارے اسماء حسنی اللہ کے نام کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ساری صفات موجود ہیں، صفات جلال و کمال، صفات عظمت. تو یہی نام ہے جس کے گرد ساری صفات، سارے نام گھومتے ہیں. ایک اور خصوصیت اللہ نام کی یہ ہے کہ جب ہم یا کے ساتھ کسی بھی صفت کو شامل کرتے ہیں، کسی نام کو شامل کرتے ہیں، تو جیسے ہم نام بولتے ہیں ویسے ہم حرف ندا یا کے ساتھ اس کو ویسے نہیں بول سکتے. مثال کے طور پر الرحمن، تو ہم جب کہیں گے یا تو یا الرحمن نہیں کہیں گے، یا رحمان، یا رحیم، یا حکیم، یا ودود، الف لام ہٹ جاتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ جب ہم یا کہنا چاہتے ہیں تو الف لام نہیں ہٹتا. یا اللہ، یعنی اللہ کا نام پھر بھی اسی طرح سے برقرار رہتا ہے. اسی طرح سے اس نام کی اور خصوصیات میں سے کچھ خاص باتیں بھی ہیں. جتنے اذکار ہیں جو ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں، ساری اذکار معصورہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، انا للہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اذکار معصورہ ہے. یہ بھی خصوصیات میں سے اس نام کی. اسی طرح التحلیل، لا الہ الا اللہ، التکبیر یعنی اللہ اکبر، التحمید، الحمدللہ، التسبیح، سبحان اللہ، الحوقلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی بات کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کے نام کے ساتھ. اسی طرح بسملہ یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہم جب آغاز کرتے ہیں، یہ سارے ہی اذکار ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. یہ اس نام کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے، جب کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، جب تحلیل بیان کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ. اسی طرح سے تمام اذکار کا اسی نام کے ساتھ تعلق ہے. اس نام کی اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ سب ناموں سے زیادہ جو نام قرآن حکیم میں بار بار آیا وہ اللہ کا نام ہے، اور یہ تقریباً 2200 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ نام آیا ہے. کوئی اور نام ایسا نہیں جو اتنی بار ریپیٹ ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر اپنے اس خاص نام سے آغاز کیا، تقریباً 33 بار ایسا ہے کہ کلام کا آغاز اللہ سے ہو رہا ہے. جیسے اللہ لا الہ الا ہو، 33 بار اس نام کو اس طرح سے شروع کیا گیا. اسی طرح سے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ 10 خصائص ہیں اس نام کے، 10 خصوصیات ہیں. کچھ خصائص مانوی ہیں اور کچھ خصائص جو ہیں دوسرے ہیں. جہاں تک مانوی خصائص کا تعلق ہے تو اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی تو کیسا ہے میں تیری ثنا بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو ویسا ہی ہے جیسے تو خود جانتا ہے، یعنی تو اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. جیسے تیری ذات کے لائق ہے، میں تجھ سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ میں اسی طرح تیری ثنا بیان کر دوں، ورنہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اس کے کسی نام کی خصوصیات بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، ہم احاطہ نہیں کر سکتے. مانوی اعتبار سے ہم اللہ کے کسی نام کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی مدح،
یعنی باقی ناموں کا معاملہ پھر بھی مختلف ہے، لیکن اللہ ہر مدح، ہر تعریف، ہر حمد اسی نام کے ساتھ ہے، ہر ثنا اسی اللہ کے لیے، ہر بزرگی کا بیان اسی کی ذات کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے لیے ہر طرح کی عزت، اعزاز و اکرام ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کی عزت کی وسعت کیا ہے، اس کی بزرگی کی وسعت کیا ہے. ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس کے کمالات کی انتہا کیا ہے. اس وجہ سے اس کی صفات کمال کے اعتبار سے دیکھیں ہم احاطہ نہیں کر سکتے. پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ساری صفات جمال ہیں، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، احسان، جود اور بر، یعنی ہر طرح کی سخاوت، ہر طرح کا فضل و کرم اسی کی ذات کے ساتھ مختص ہے. ہر فضل اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سے ہے. تو جو بھی اللہ کا یہ نام لیتا ہے، قلیل لے یا کثیر، حق ادا نہیں کر سکتا. جو بھی اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کا کوئی خوف ایسا نہیں ہے جو زائل نہ ہو جائے. اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے. اللہ کو دل سے پکاریے، یقین سے پکاریے. کوئی خوف ایسا نہیں جو اللہ دور نہ کر دے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ دور نہ کر دے، اور نہ کوئی غم ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کھول نہ دے، اس غم کو دور نہ کر دے. نہ کوئی تنگی ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وسعت سے بدل نہ دے. اور پھر اس عظمت والی ذات کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، کوئی ضعیف اور کمزور ایسا نہیں جس کو اللہ قوت عطا نہ کر دے، اور کوئی ذلیل ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے وہ عزت طلب کرے اور اللہ اسے عزت عطا نہ کرے. اور کوئی فقیر ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے اور اللہ اسے غنی نہ کر دے. اور کوئی وحشت رکھنے والا اور دہشت زدہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے مانگے اور اللہ اسے اپنے سے مانوس نہ کر لے. اور کوئی مصیبت زدہ، کوئی بڑے سے بڑے غم اور کرب میں مبتلا ایسا نہیں کہ جو اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کر دے. عبداللہ عزام، جن کا تعلق جو ہے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تھا لیکن عرب اسکالر تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جس مشن کو وہ لے کر چلے، اللہ اس کو رحمتوں اور برکتوں والا کر دے. عبداللہ عزام کہتے ہیں عملی توحید کے بارے میں، ان کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو الفاظ کا پڑھنے والا ہے کیسے اس توحید کا مزہ چکھ سکتا ہے جو انسان برت کر چکھتا ہے. کہ دشمن کا کوئی طیارہ آتا ہے، بمباری کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کے دین کا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے، یا اللہ میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں تو اس کو خود تباہ کر دے، کہ میرے پاس وہ اختیار نہیں، تیرے پاس اختیار ہے. اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس طیارے کو اور گرانے والا نہیں، اور وہ ذات حکم دے اور طیارہ تباہ نہ ہو. اور اسی لمحے جب وہ طیارہ تباہ ہوتا ہے تو جو اللہ کی توحید کا اس وقت ایکسپیرینس کرتا ہے، عملی طور پر تجربہ کرتا ہے، وہ لذت کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے، کیسے نصیب ہو سکتی ہے. وہ اللہ کو اس کائنات میں باقاعدہ دیکھتا ہے، کس طرح اس کی عظمت کام کرتی ہے، کیسے وہ مدد کو آتا ہے، کس طرح سے اس کے خاص فضل و کرم سے فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے. تو جو اللہ کو عملی طور پر پکار کر دیکھتا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ رب عطا کرتا ہے. وہ اللہ ہے، وہ غموں کو دور کرنے والا، وہ مصیبتوں کو رفع کرنے والا، وہ مجبوروں حاجت مندوں کی مدد کرنے والا، وہ جو اس کے راستے میں نکلتے ہیں، وہ جو ہجرتیں کرتے ہیں، وہ جو جہاد کرتے ہیں، وہ انہیں بیش بہا عطا کرنے والا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ان کی ضروریات کا لحاظ کرنے والا. کس طرح وہ سارے اسباب اور وسائل کو پیدا کر دیتا ہے، جو ہجرت نہ کرے، جو جہاد نہ کرے، جو اللہ کے راستے میں نہ نکلے، جو اللہ کی خاطر کوئی قربانی نہ دے، کیسے وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا علم حاصل کر سکتا ہے، کیسے وہ اس کا مزہ چکھ سکتا ہے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تو اسی کا بنتا ہے جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے، جو اللہ کے قرب کے لیے قربانیاں دیتا.
وہی عملی مشاہدے بھی کرتا ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے یہ مشاہدے مجاہدین اور مہاجرین ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ.